بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین خصائص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیک وقت حبیب اللہ بھی ہیں اور خلیل اللہ بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیم اللہ ہونے کا مرتبہ بھی حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کرنے کا مرتبہ بھی حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا پر کلام فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ پر کلام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر قدم رکھا جہاں تک کوئی نبی اور رسول اور فرشتہ نہ پہنچ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دیدار سے فیض یاب ہوئے اور پروردگار عالم کی عظیم نشانیوں کو دیکھا۔ درختوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت دی۔ آپ کے بلانے پر خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باذن اللہ مردوں کو زندہ کیا اور مردوں سے کلام بھی کیا۔ دودھ پیتے بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام کیا اور آپ کی نبوت کی شہادت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ سب سے آخر میں بھیجے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تابد قرار رہے گی، منسوخ نہیں ہوگی، اور یہ شریعت تمام پہلی شریعتوں کو ناسخ کرے گی کیا ہے۔ اگر انبیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاتے تو ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور شریعت میں ناسخ اور منسوخ کا وجود آپ کے خصائص میں سے ہے۔ قرآن اور دوسری کتاب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پر درود و سلام بھیجنا مذکور نہیں ہوا، اور یہ وہ درجہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے ممتاز کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت نے روح قبض کرنے سے پہلے اجازت طلب کی اور کسی مخلوق الموت نے روح قبض کرنے کی اجازت طلب نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے نکاح حرام کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین کے ٹکڑے میں مدفون ہے وہ کعبہ اور عرش سے بھی افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مدینہ طیبہ کو حرم بنا دیا گیا۔ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی امن والی اور اس کا غبار کوڑ کے مرض سے نجات دلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مدینہ منورہ کی بکریوں کے آدھے پیٹ میں اتنی برکت ہے جتنی برکت دوسری بکریوں کے پورے پیٹ میں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مدینہ منورہ میں نہ دجال داخل ہوگا اور نہ ہی طاعون کی بیماری داخل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مدینہ طیبہ میں بخار کی بیماری کو حجفہ کی طرف منتقل کر دیا گیا اور مدینہ طیبہ اس سے محفوظ کر دیا گیا۔ بالا جمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مقدس تمام شہروں سے افضل ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ افضلیت مکہ مکرمہ کے علاوہ شہروں پر بھی ہے اور یہی مختار قول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے لیے معاون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور صاحبزادیاں تمام مخلوق سے افضل ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات کا ثواب اور عذاب دوسری عورتوں کی نسبت دگنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 وزراء عطا ہوئے، 2 آسمان میں یعنی حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام، اور 2 زمین میں یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا، یہاں تک کہ اذان، خطبہ اور تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دیدار کے وقت محفوظ رہے، حتیٰ کہ نہ آنکھ پھری اور نہ حواس میں کوئی خلل واقع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنے رب عز و جل کا دیدار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر سواری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو زندہ کیا گیا، حتیٰ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا گیا۔ معراج کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرنا، 7 آسمانوں کا رستہ دینا اور بلندی اور قرب میں مقام کعبہ حسین تک پہنچنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص میں سے ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو آپ کی خاطر قبروں سے اٹھایا گیا اور آپ نے نماز میں انبیاء اور فرشتوں کی امامت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ اور جنت کا علم عطا کیا گیا۔ یہ چیزیں امام بہقی نے روایت کی ہیں۔ فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قتال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لے جاتے فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے اور آپ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب دی گئی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی کسی دنیاوی استاد سے کچھ نہ پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب شان اعجاز رکھتی ہے، طویل زمانہ گزر جانے کے باوجود تحریف اور تبدیل سے محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں وہ سب کچھ ہے جو پہلی کتابوں میں تھا، بلکہ اس میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے خزانے عطا کیے گئے اور یہ آپ کے علاوہ کسی کو عطا نہیں ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیات یعنی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص میں سے ہے۔ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے اور یہ معجزہ قیامت تک قائم رہے گا، لیکن دیگر تمام انبیاء کے معجزات ان کے زمانوں کے بعد ختم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کی گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ملاحظہ فرما لیں۔ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ جو کچھ پیش آنے والا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عضو کی خوبی بیان کی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام سے نہیں پکارا، بلکہ کہیں یا ایھا النبی اور کہیں یا ایھا الرسول کہا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر پکارنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر حرام کر دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رسول کہنا مکروہ ہے، کیونکہ رسول کہنے میں وہ تعظیم نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اور رسالت مبارکہ کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کا جواب اپنے ذمے لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نسبت زیادہ نرمی سے خطاب فرمایا ہے۔ آپ جنوں کے بھی رسول ہیں اور بقول بعض ملائکہ کے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیوانات، نباتات، جمادات اور درختوں اور پتھروں کے بھی نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تخلیق کی روح سے پہلے نبی ہیں۔ آپ کی نبوت بھی سب سے مقدم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے الست بربرکم کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بلا کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور تمام مخلوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیدا کی گئی ہیں۔ عرش اور تمام آسمانوں پر، جنت اور جنت کی تمام چیزوں پر اور تمام فرشتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا ہے۔ فرشتے ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر شریف میں مصروف رہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اور ملکوت اعلیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اذان میں لیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بعد میں آنے والے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد کریں۔ پہلی کتابوں توریت، انجیل، زبور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی۔ پہلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، خلفاء اور امت کی تعریف کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر ابلیس کو آسمانوں کی طرف جانے سے روک دیا گیا۔ مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر قلب مبارک کے بالکل پیچھے ثبت کی گئی، جہاں سے شیطان عام مسلمانوں کے اندر داخل ہوتا ہے۔ بقیہ تمام انبیاء کرام کی مہر نبوت دائیں جانب ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی ناموں کی تعداد 1000 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کا نام احمد نہ تھا۔ سفر میں فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن کلی، سارے جہان کا حسن عطا کیا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کا کچھ حصہ ملا تھا۔ ابتدائی وحی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ اپنے بازوؤں میں بڑی شفقت سے دبایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اس کی اصلی صورت میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کہانت ختم ہو گئی۔ شیطانوں کو چوری چھپے آسمانوں کی خبریں لینے سے روک دیا گیا اور انہیں شہاب ثاقب کے ذریعے بھگایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہر چیز کی جامع ہے، غیر سے بے نیاز ہے، اس کا یاد کرنا بہت آسان ہے۔ وہ ٹکڑوں کی صورت میں نازل ہوئی، اسے ابن نقیب نے روایت کیا۔
اس قرآن کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اسے زرکشی نے روایت کیا۔ صاحب التحریر فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کو 30 خصلتوں کی بنا پر دیگر کتب پر فضیلت حاصل ہے جو دوسری کسی کتب کو حاصل نہیں۔ امام علیمی منہاج میں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی عظمت و شان ہے کہ صرف اسی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے دعوت اور دلیل بنایا، اور یہ مقام اس سے پہلے کسی نبی کی کتاب کو حاصل نہ تھا۔ پہلے انبیاء کرام کو دعوت کے بعد دلیل عطا کی جاتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعوت اور حجت دونوں قرآن حکیم میں جمع فرما دیا۔ قرآنی معنی کی روح سے دعوت ہے اور الفاظ کی روح سے حجت ہے، اور کسی بھی دعوت کے لیے یہی شرف کافی ہے کہ اس کی دلیل بھی اس کے ساتھ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معجزات تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے زیادہ ہیں۔ بعض کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزات کی تعداد قرآن کے علاوہ 1000 ہے، اور بعض کے نزدیک 3000 ہے، اور صرف قرآن کے معجزات کی تعداد 70000 ہے۔ امام حلیمی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے معجزات تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود اس میں اور بھی خصوصیات ہیں، مثلا ایجاد، اجسام وغیرہ۔ آپ نے اس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شمار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام معجزات عطا کیے گئے جو انبیاء علیہ السلام اور سابقین کو عطا ہوئے تھے۔ یہ معجزات و فضائل حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی یا رسول کو بیک وقت عطا نہیں ہوئے، بلکہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہر کسی کو معجزات کی کسی خاص نوع کے ساتھ خاص کیا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات کی ہر نوع عطا کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند شق ہو گیا، پتھروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا، کھجور کا تنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رو پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ پھوٹ گیا، اور یہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کے لیے ثابت نہیں۔ مدرجہ بالا خواص ابن عبدالسلام نے بیان کیے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات کے لیے خاص فرمایا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بعض انبیاء کرام علیہ السلام کو صفات کے لیے خاص فرمایا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے داتا کو معجزات کے ساتھ ساتھ صفات بھی عطا کی گئی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفعت کے علم پر لہراتی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام لوگوں کے لیے عام ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، اور وہ اپنی اپنی شریعتوں کے ساتھ بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے امام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لیے بھی رحمت ہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے ان کا عذاب مؤخر کر دیا گیا، اور پہلی امتوں کی طرح انہیں دنیا میں عذاب نہیں دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے نام مبارک کے ساتھ ملایا، اور تمام جہانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مطلقاً فرض ہے، اس میں کوئی شرط، کوئی استثناء نہیں ہے۔ تمام امتوں کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کی کوئی ایسی حالت نہیں دکھائی جو آپ کی طبیعت مبارک پر شاق گزرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے 2 قبلے اور 2 ہجرتیں بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اور باطن دونوں پر حکم صادر فرما سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور پیچھے کی طرف بھی 1 ماہ کی مسافت تک رعب عطا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوام القلم عطا ہوئے، آپ کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کی تمام قسموں میں کلام کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت اسرافیل علیہ السلام نازل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی پر نازل نہیں ہوئے تھے۔ نبوت اور سلطنت دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں۔ دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا کیا گیا جو کسی نبی کو عطا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مغفرت کا وعدہ فرمایا جب آپ حیات ظاہری میں صحیح و سالم تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے امن کا وعدہ نہیں فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے فرمایا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگے ہوئے الزاموں کو دور فرما دے۔ اور ملائکہ کے بارے میں فرمایا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور جو ان میں سے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ میں خدا ہوں تو ہم اسے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ خدا کی قسم اپنے حال کی خبر کوئی نہیں جانتا تھا اور کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان نہیں، بلکہ آپ نے تو ہمیں بتایا ہے کہ آپ پر لگائے جانے والے تمام الزامات کو دور فرما دیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آنے والی تمام مخلوقات آپ کے سامنے پیش کی گئی۔
جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی ساری اولاد کے سردار ہیں۔ اللہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے زیادہ معزز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ تمام ملائکہ مقربین سے آپ کا مقام بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے زیادہ صاحب عقل و فراست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والا مامون ہو گیا جیسے غار میں ابو بکر صدیق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام انبیاء علیہ السلام کے علاوہ تمام مخلوق سے افضل ہے۔ ان کی تعداد انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کے برابر ہے اور سارے درجہ اتحاد پر فائز ہے۔ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے راہ نجات پاؤ گے۔ قاضی ایاز نے شفا شریف میں فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ کے سانپوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا، صرف ڈرایا جا سکتا ہے، اور سانپوں کو ڈرانے کے سلسلہ میں جو احادیث پاک وارد ہیں وہ مدینہ طیبہ کے ساتھ خاص ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب طاعون اور بخار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کو مدینہ منورہ میں روک لیا اور طاعون کو شام کی طرف بھیج دیا۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کو اختیار فرما لیا تو بخار مدینہ طیبہ کی گلیوں میں دیوانہ وار گھومتا رہا، لیکن اہل مدینہ میں سے کسی شخص پر اثر انداز نہ ہو سکا۔ پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضری کے لیے آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں کس طرف جاؤں اور کسے درد کا مزہ چکھاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کو انصار کی طرف بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سے قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم دینا جائز ہے، کسی اور کی قسم دینا جائز نہیں، کیونکہ یہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر کسی پر ظاہر نہیں ہوا، اور اگر بالفرض کسی شخص پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تو اس کی آنکھیں نکال دی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسیان بھول جانے سے محفوظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے خصائص کے جامع ہیں، یعنی جملہ انبیاء کرام کی تمام خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عالم وہ فرض سر انجام دیں گے جو سابقہ انبیاء کرام اپنی امت کے لیے سر انجام دیتے تھے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کا، یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، اور حدیث شریف میں ہے کہ عالم کا اپنی قوم میں وہ مقام ہے جو نبی کا اپنی امت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبداللہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدالشکور فرمایا اور نعم العباد بھی فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک اللہ تعالیٰ کے اسما کی طرح توفیقی ہیں۔